والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن
الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کا؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. انشاءاللہ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 سے شروع کریں گے، اور اس میں تذکرہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کچھ چنے ہوئے لوگوں کا. اللہ تعالیٰ کس کو چنتے ہیں، کیوں چنتے ہیں، ان کے اندر کیا خوبیاں ہوتی ہیں، ان سے کیا کام لینا چاہتے ہیں، انہوں نے ہسٹری میں کیا کیا کام کیے، یہ سب کچھ انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، آل ابراہیم اور آل عمران کو، تمام جہانوں پر. سب سے پہلے آدم علیہ السلام چنے گئے. آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پہلے انسان، پہلے نبی، اور مین بات آدم علیہ السلام کے چنے جانے کی ان کی انکساری اور عاجزی کے ساتھ توبہ. جو ان سے ایک گناہ سرزد ہوا تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس توبہ کی قبولیت کے بعد ان کو چنا. اس توبہ کی قبولیت کے بعد وہ نبی بنے. جو توبہ کے الفاظ ہیں وہ بھی انتہائی خوبصورت ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، ہم سے غلطی ہوئی، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو معاف بھی کیا، ان کی توبہ قبول بھی کی، اور ان کو نبی بھی بنایا. پھر اللہ تعالیٰ نے انہی کی اولاد میں سے نوح علیہ السلام کو چنا، اور نوح علیہ السلام اولو العزم من الرسل میں سے ہیں. 950 سال انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی طرف بلایا، اور ان کی قوم نے انہیں ڈانٹا، انہیں جھڑکا، یہاں تک کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کے گلے میں وہ پھندا ڈال کے تو ان کو ایسے بھینچتے تھے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے تھے، اور جب ان کو ہوش آتا تو وہ پھر دعوت و تبلیغ میں لگ پڑتے. اور وہ خود فرماتے ہیں کہ اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو دن میں پکارا، رات میں پکارا، اور اس کے باوجود انہوں نے انکار ہی کیا اور یہ میرے سے دور ہی بھاگے. تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھی چنا. پھر اللہ تعالیٰ نے آل ابراہیم کو چنا. ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں، خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں. اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ انہوں نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، ان کو کس کس طرح سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے چند کلمات سے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم کو چند کلمات سے آزمایا، اور پھر جب ان میں کامیاب ہوا تو پھر ہم نے کہا انی جاعلک للناس اماما، کہ میں آپ کو انسانوں کا امام بنانے لگا ہوں. اب آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کس کس طرح آزمائے گئے. سب سے پہلے جب ان کو اپنے ہی گھر میں
ایک اپوزیشن ملی کہ ان کو جب اللہ کی معرفت ہوئی تو ان کے اپنے گھر میں بت تراشے جاتے تھے، اور انہوں نے اپنے والد سے پوچھا کہ یہ کیا بت ہیں کہ جن کی پوجا کی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد بات وقت کے بادشاہ تک پہنچی، تو بادشاہ کے دربار میں جب انہوں نے توحید کا اعلان کیا تو اس نے ان کو آگ میں ڈلوا دیا، اور وہاں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ تو سلامتی بن جا ابراہیم علیہ السلام پر، ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم علیہ السلام پر۔ پھر ان کو وہاں سے نکال دیا گیا، وہ وہاں سے نکلے، پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا بچہ دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیاب و گیا وادی میں اکیلے کو، ماں بیٹے کو چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ انتہائی ایک مشکل کام تھا لیکن انہوں نے وہ بھی کر دیا۔ اور پھر جب وہی بچہ 13-14 سال کی عمر کو پہنچا، اور ایک وہ عمر کہ جب ایک بہت ہی والدین کو اپنے بچے کے ساتھ ایک امیدیں بھی وابستہ ہوتی ہیں، ایک محبت اور شفقت بہت بڑی ہوئی ہوتی ہے اس وقت، تو اللہ تعالیٰ کا کیا حکم آیا کہ اس کو ذبح کر دو بچے کو، تو ابراہیم علیہ السلام نے وہ بھی کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا، اور سورۃ البقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ابراہیم علیہ السلام کو چننے کی ایک وجہ بتاتے ہیں وہ یہ بھی ہے کہ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ جب ان کے رب نے ان سے کہا کہ فرما بردار ہو جا تو وہ فرما بردار ہو گئے، اسی وقت رب العالمین کے لیے اسی وقت سر جھکا دیا۔ ان کے اللہ تعالیٰ کا حکم آنے میں اور ابراہیم علیہ السلام کے اس حکم کو مان جانے میں کوئی درمیان میں وقفہ نہیں تھا، کوئی درمیان میں لیت و لال نہیں تھی، کوئی اف اور بٹ نہیں تھے، حالانکہ کتنے بڑے بڑے کام اور کتنے بڑے بڑی قربانیاں ان سے لی گئیں۔ پھر آل ابراہیم میں سے آپ دیکھیے کہ اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے تمام آگے سے جو پیغمبر ہیں ان کی لڑی پیچھے جا کر ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتی ہے، اور ادھر اسماعیل علیہ السلام جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں صادق الوعد، وعدے کا سچا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے چنا اور ان کی لینیج میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا۔ تو یہ چنے گئے لوگ تھے۔ اور پھر اسی طرح سے آل عمران چنے ہوئے تھے۔ آل عمران جو ہیں یہ بھی بنی اسرائیل ہی کی ایک نسل ہیں، ایک لڑی ہیں، اور عمران بنی اسرائیل میں دو ہیں، ایک موسیٰ علیہ السلام کے والد ہیں اور ایک مریم علیہ السلام کے والد۔ یہاں پر تذکرہ ہے مریم علیہ السلام کے والد کا، اور ان کی لڑی میں جو چنے ہوئے لوگ ہیں ان میں پہلے دو لوگ جو ہیں وہ تو خواتین ہیں، پہلی دو نسلیں، اور اس کے بعد تیسری نسل میں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور یہ ذریتم بعضھا من بعض، یہ سب ایک دوسرے کی اولادیں ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر آواز سنتے ہیں، ہر دعا سنتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب ایک خاتون خولہ بنت ثعلبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھیں، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے جب آیات نازل ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے سن لی اس عورت کی آواز کہ جو آپ سے جھگڑا کرتی تھی اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں کمرے کے ایک کونے میں، حجرے کے ایک کونے میں بیٹھی، میں پوری طرح سے نہیں سن سکی کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان پہ سن لی، اور 7ویں آسمان سے اللہ تعالیٰ نے وہ وحی نازل کر دی جو کہ ان کے حق میں آئی تھی۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ ہر بات جانتے ہیں۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ تعالیٰ تو سینوں کے جو بھید ہیں ان کو بھی جاننے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ کس کو چننا ہے، کس نسل میں سے کس سے کون سا کام لینا ہے۔ تو یہاں پر اب آگے آل عمران سے جو خواتین چنی گئیں کچھ ان کا ذکر خیر ہے، اور یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر خیر جو قرآن میں رکھ چھوڑا ہے تو وہ کس لیے رکھا؟ اس لیے کہ یہ سب ہمارے لیے لوگ رول ماڈلز ہیں، ان کی قربانیاں ایسی تھیں کہ ان کو سچی ناموری ملے اور رہتی دنیا تک ان کا ذکر خیر قائم رہے۔ عمران کی بیوی کا نام حنہ بنت فاقوس بتایا جاتا ہے، اور عمران کی وفات ہو گئی، اور یہ ہیکل کے خدمت گار تھے، جس طرح ہماری مساجد ہوتی ہیں یہ ہیکل کے خدمت گار تھے۔ تو حنہ نے یہ نظر مانی کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے جب یہ پیدا ہوگا تو میں اس کو اللہ کے لیے آزاد کر دوں گی، اور آزاد کرنے سے مراد کیا تھی کہ میں اس کو
اپنی کسی منفعت کے لیے، دنیاوی کسی بھی مقصد کے لیے میں اس بچے کو اپنے پاس نہیں رکھوں گی، یہ مسجد کی خدمت کرے گا۔ تو اب نارم یہ تھا اس وقت سوسائٹی کا کہ مساجد کی خدمت لڑکے ہی کیا کرتے تھے، تو انہوں نے ظاہر ہے کہ یہی سمجھا کہ میری نظر اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے تو میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا تو میں ہیکل کی خدمت کے لیے اس کو وقف کر دوں گی۔ پھر جب وہ بچہ پیدا ہوا تو وہ لڑکی پیدا ہوئی، تو وہ ذرا حیران بھی ہوئیں۔ یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اپنے رب سے باتیں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک اپنائیت والا معاملہ ہونا چاہیے۔ ہم بعض اوقات دوسروں سے کہتے رہتے ہیں کہ اللہ سے دعا کریں، آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ جتنی زیادہ آپ خود اپنے لیے دعا کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بانڈ سٹرونگ ہوگا۔ یہ جو دعا ہے نا، یہ ہمارا بانڈ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سٹرونگ کرتی ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ کتنا بڑا بھی کام کر رہے ہوں دین کا، آپ اللہ کی خاطر کچھ بھی کر گزریں، انسان کے اندر ایک عاجزی اور انکساری رہنی چاہیے، فتقبل منی، کہ اللہ مجھ سے قبول کر لینا۔ ایک یہ ضرور ایک خدشہ رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی ایسا کام ہو جائے، مجھ سے کوئی ایسی بات ہو جائے، میرے اندر کوئی ایسی خود پسندی یا تکبر کی کیفیت آ جائے کہ جس کی وجہ سے پھر میرا یہ کام اللہ کے ہاں قبولیت کا شرف نہ حاصل کر سکے۔ تو اس لیے ساتھ ہی اللہ کے برگزیدہ بندے اپنی بڑی سے بڑی قربانی کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے گزارش کرتے ہیں، فتقبل منی، اللہ تعالیٰ تو مجھ سے اس کو قبول کرنا۔ بالکل اسی طرح جیسے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب بیت اللہ بنا رہے تھے، اب پیچھے سے اگر دیکھ لائیں تو ابراہیم علیہ السلام کی کتنی خدمتیں تھیں، اور وہ اس وقت اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، اور ساتھ کے ساتھ وہ کیا فرما رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ انہوں نے بھی السمیع اور العلیم کہا، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا مانگی کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں یا اللہ تو اس کو قبول فرما لینا۔ اہل ایمان کا بھی یہی معاملہ ہونا چاہیے۔ سورہ المومنون میں آتا ہے آیت نمبر 60 میں، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ انہم الی ربہم راجعون، کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو دیتے ہیں، جو کچھ بھی وہ دیتے ہیں، اور اس حال میں کہ دل ان کے لرز رہے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف لوٹیں گے، اور دل لرز اس لیے رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کے ہاں پہنچیں تو ہمارے اعمال ضائع ہوئے ہوئے ہوں، ہمارے پاس وہاں کچھ بھی نہ ہو۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ قیامت کے دن کا ایک نام یوم التغابن ہے، غبن کا دن، ہار جیت کا دن۔ بعض اوقات کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کا نیک اعمال جو ہیں وہ دوسروں کے پلڑے میں چلے جائیں گے، تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال قبول ہی نہ ہوں۔ تو لہٰذا اس دنیا میں ہم نے کون سے بڑے کام کرنے ہیں، لیکن ہم سے جو بھی کوئی کام ہوتا ہے اس کے ساتھ عاجزی اور انکساری۔ پھر کیا ہوا، فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی، کہ جب بچی پیدا ہو گئی تو وہ پھر اللہ سے بات کر رہی ہیں، ربی، اے میرے رب، یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی میرے ہاں، میں نے تو بیٹی پیدا کی، واللہ اعلم بما وضعت۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک پیار والا انداز تھا کہ اللہ کو بڑی اچھی طرح پتہ تھا کہ اس نے کیا پیدا کیا۔ اور پھر وہ بولیں ولیس الذکر کالانثی، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر یہ چیز جو ہے یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ کوئی انہوں نے حنا نے کوئی لڑکی کو ڈیگریڈ نہیں کیا ہے، وہ جو نارم تھا نا سوسائٹی کا، اس کے لحاظ سے وہ یہ سمجھیں کہ یہ بچی اب کیسے کام کرے گی، اس بچی کی وہ جو نظر میں نے مانی ہے یہ اس میں کیسے پوری اترے گی، کیونکہ اس سے پہلے تو کوئی ایسی مثال موجود نہیں تھی کہ کوئی لڑکی ہیکل کی نظر ہو جاتی یا ہیکل کی خدمت کرتی۔ اب جو خلاف توقع بیٹی پیدا ہو گئی تو ان کو یہ اشکال ہوا، لیکن اللہ کو پتہ تھا کہ جو کچھ یہ بچی کر سکتی ہے وہ کوئی بھی دنیا کا لڑکا نہیں کر سکتا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی بیٹی فاطمہ کی کیا حیثیت تھی رضی اللہ عنہا، اور وہ کس طرح سے مکہ میں جو کفار مکہ تھے ان کے مقابلے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد رہتی تھیں۔ وہ جب ایک مرتبہ آپ سجدے میں تھے اور آپ کے اوپر وہ انتڑیاں ڈال کر تو وہ ہنس رہے تھے، تو یہی آئی تھیں، چھوٹی سی بچی تھیں، اور انہوں نے آ کر وہ ساری اتاری تھیں۔ اور پھر اسی طرح سے غزوہ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب زخمی ہوئے ہیں
اور آپ کے ماتھے سے خون نکل رہا تھا، تو فاطمہ رضی اللہ عنہ ہی آئی ہیں، اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ پہلے انہوں نے اپنے والد کو گلے سے لگایا، پیار کیا، اور اس کے بعد ان کا خون دھویا، پھر وہ چٹائی جلائی اور راکھ ان کے زخم کے اندر ڈالی، اور پھر وہ زخم مندمل ہوا۔ تو لہٰذا بیٹیوں کا اپنا ایک مقام ہے اسلام میں، لیکن جینڈر ڈفرینس موجود ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، کوئی اگر آج یہ کہے کہ جینڈر ڈفرینس ہوتا ہی نہیں ہے اور کوئی لڑکیوں اور لڑکوں میں فرق ہی نہیں ہوتا، تو یہ فطرت کے خلاف ہے۔ لیکن اپنے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے دونوں اپنا اپنا کام انجام دیتے ہیں۔ بہرحال پھر وہ اپنی نظر سے ایک ذرا سا بھی ادھر ادھر نہیں ہلیں، اپنی کمٹمنٹ سے وہ ذرا سا بھی ادھر ادھر نہیں ہٹیں، اور پھر انہوں نے کہا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، یعنی پہلے ہی دن نام رکھ دیا۔ تو اس سے فقہاء نے کہا ہے کہ پہلے نام رکھا جا سکتا ہے، بلکہ بچے کی پیدائش سے بھی پہلے نام رکھا جا سکتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے نام پیدائش سے پہلے رکھے ہیں۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ماں بھی اپنے بچے کا نام رکھ سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ دعا انہوں نے مانگی کہ جو ایک انتہائی باشعور ماں دعا مانگتی ہے اپنی اولاد کے لیے، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں اور اس کی ذریت کو، یعنی اگلی نسل کو بھی۔ وہ ایک چھوٹی سی نیو بورن بچی ہے اور اتنی باشعور ماں ہے کہ وہ اس چھوٹی سی بچی کی آگے کی نسلوں کو بھی اللہ کی پناہ میں دے رہی ہیں شیطان کے شر سے۔ اور یہی شعور ہونا چاہیے ہر ماں کے اندر جو اپنے بچے کی بہترین تربیت کرنا چاہتی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ عنہما پر اس طرح سے دم کیا کرتے تھے اور ساتھ فرماتے تھے، تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام پر ان الفاظ کے ساتھ دم کیا کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس وقت شیطان اس کو ایک ٹھوکا مارتا ہے اور اسی سے وہ چیخ کر رونے لگتا ہے، لیکن مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں اس سے بچے رہے۔ اور اس حدیث کو بیان فرما کر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو اس آیت کو پڑھ لو، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اور یہ حدیث جو ہے یہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ تو جب انہوں نے اس طرح اتنے شعور کے ساتھ، اتنے کامنس کے ساتھ، اتنی کمٹمنٹ کے ساتھ، بغیر اپنے ذرا سا بھی اپنی کمٹمنٹ سے ہٹے ہوئے، حالانکہ درمیان میں شوہر کی وفات بھی ہوئی ہے، درمیان میں پھر بچی کے پیدا ہونے پر یہ بھی پتہ چلا ہے کہ وہ ہے ہی نہیں جو میں چاہ رہی تھی یا جو میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی، تو پھر بھی جب انہوں نے بچی کو ہیکل کی نظر کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، کہ اس کے رب نے اس بچی کو قبول کر لیا، بہت اچھا قبول کرنا۔ یہ کتنے بڑے آنر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی کو بِقَبُولٍ حَسَنٍ کرے، کہ اس کو بڑے ہی اچھے طریقے سے قبول کرے۔ اور یہ کب ہوگا؟ یہ تب ہوگا کہ جب نیتیں خالص ہوں گی، جب نیکی کرنے میں نیت خالص ہوگی، سچے دل سے نیکی اللہ کے لیے کی جائے گی، تو اللہ ہر کسی کی نیکی کو ایسے ہی قبولیت کا شرف عطا فرمائیں گے۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور انہیں بڑی ہی اچھی اٹھان اٹھایا، جسمانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی۔ صورت اور سیرت دونوں مریم علیہ السلام کی بہترین بنائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور ان کو کفالت میں دیا زکریا علیہ السلام کے۔ زکریا علیہ السلام اس وقت کے نبی تھے اور مریم علیہ السلام کے خالو بھی بتائے جاتے ہیں۔ تو انبیاء کرام جو ہیں وہ ویسے بھی بہت ہی ہمدرد ہستیاں ہوتے ہیں، اور مریم علیہ السلام یتیم پیدا ہوئیں، اور اس کے باوجود پھر اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیے کہ ان کو کتنا آنر دیا، ایک ماں کی وجہ سے، ایک ماں کی کمٹمنٹ کی وجہ سے۔ پھر جب مریم علیہ السلام تھوڑی بڑی ہوئیں اور ان کی والدہ ان کو ہیکل میں لے گئیں، تو شروع میں تو انہوں نے انکار کر دیا لینے سے، کیونکہ لڑکی کیسے لی جا سکتی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا کوئی خواب سنایا، جس کی وجہ سے پھر وہ سارے کے سارے بہت کین ہو گئے، کیونکہ مریم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ تو بہت ہی ایک نیک انسان تھے،
تو پھر وہ سب کے سب ان کو دل کیا کہ ہم مریم کو اپنی کفالت میں لیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو منشا تھا وہ یہ تھا کہ وقت کے نبی اس بچی کی تربیت کریں، وقت کے نبی اس بچی کی کفالت کریں۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا۔ پھر اب وہ اپنے محراب میں تھیں، جب وہ ہیکل میں چلی گئیں تو یہ چیمبرز جیسے ہوتے ہیں نا، اور محراب کہتے ہیں کہ مسجد کا جو سب سے اشرف اور سب سے جو بہترین حصہ ہوتا ہے، جہاں پہ لوگ ایک طرف کو ہٹ کر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، تو وہ اپنے محراب میں تھیں۔ اب جب کبھی بھی زکریا علیہ السلام محراب میں آتے ان کی خبرگیری کرنے کے لیے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، تو وہاں پر وہ رزق پاتے، وہاں پہ کچھ نہ کچھ رزق ہوتا۔ اور علماء یہ لکھتے ہیں کہ یہ بے موسم کے پھل تھے، سردیوں میں گرمیوں کے پھل، گرمیوں میں سردیوں کے پھل، اور بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایسی ایسی علم و حکمت کی باتیں مریم علیہ السلام کرتی تھیں کہ زکریا علیہ السلام حیران رہ جاتے تھے، اور ہو سکتا ہے کہ دونوں ہی باتیں درست ہوں۔ تو انہوں نے پھر پوچھا، یا مریم، اے مریم، انا لکی ھذا، یہ سارا کچھ تمہارے پاس کہاں سے آ جاتا ہے؟ یہ بے موسم کے پھل کہاں سے آ جاتے ہیں، یا یہ اتنی خوبصورت باتیں تم کہاں سے سیکھ لیتی ہو؟ تو وہ کیا فرمایا انہوں نے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ کس قدر توکل تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر مریم علیہ السلام کو، اور کتنی پہچان تھی ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ اب جب زکریا علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ مریم علیہ السلام کو بغیر کسی دنیاوی وسیلے کے اللہ تعالیٰ رزق پہنچا رہے ہیں محراب میں، تو اس وقت انہوں نے ہنالک دعا زکریا ربہ، یہاں پر اب زکریا علیہ السلام کی جو اللہ کی پہچان ہے اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے، کیسے انہوں نے فوراً ریلیٹ کیا ہے اس بات کو اس چیز کی طرف کہ وہ رب جو مریم کو یہاں بیٹھے، مریم علیہ السلام کو یہاں بیٹھے رزق پہنچا سکتا ہے بغیر کسی وسیلے کے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے اولاد نہیں دے سکتا؟ اور یہ بوڑھے ہو چکے تھے اس وقت، اور بیوی ساری زندگی سے ان کی بانجھ تھیں۔ اور پھر ہنالک دعا زکریا ربہ، ایسے ہوتے ہیں پیغمبر کہ جو کبھی بھی کسی سٹیج پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے۔ تو انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ تو زکریا علیہ السلام نے اسی وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اولاد کی دعا مانگی کہ اے میرے رب، مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، تو دعا کو سننے والا ہے، انکا سمیع الدعاء، تو دعا کو سننے والا ہے۔ یعنی تو مریم علیہ السلام کو اگر بغیر وسیلے کے بے موسم کے پھل دے سکتا ہے تو مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ اور ان دونوں باتوں میں بہت مناسبت ہے۔ اور یہاں پر ایک یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ ایک انسان کی نیکی کہاں سے کہاں پھیلتی ہے، کدھر تک پہنچتی ہے، کہ ایک وہ خاتون حنا جن کی نیکی مریم علیہ السلام تک پہنچی، اور پھر یحییٰ علیہ السلام تک بھی پہنچی، اور یحییٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی۔ یہاں پر دیکھنے کی ایک اور بھی بہت اہم بات ہے کہ حنا کی نیکی جو ہے وہ زکریا علیہ السلام تک بھی پہنچی۔ ایک انسان کی خلوص سے کی ہوئی نیکی کے اثرات کس کس طرح کدھر تک پہنچتے ہیں، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور سورہ مریم میں آتا ہے کہ انہوں نے زکریا علیہ السلام نے دعا اس طرح سے کی تھی کہ انہوں نے سارے اپنے اسباب کی کمزوری بتائی تھی کہ یا اللہ، میرا سر بڑھاپے سے بھڑک پڑا ہے، میری ہڈیاں کمزوری سے چٹک چکی ہیں، اور میری بیوی بانجھ ہے، لیکن وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّي شَقِيًّا، میں تیرے سے دعا مانگ کے اے میرے رب کبھی بھی نامراد نہیں رہا۔ تو یہ انداز جو ہے دعا مانگنے کا انبیاء کرام کا، اس سے ہمیں دعا مانگنے کا انداز پتہ چلتا ہے، کس طرح دعا مانگنی ہے، کسی دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر بجائے حسد کرنے کے اور بجائے اس کی نعمت کے زوال کی خواہش کرنے کے اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیا ہے تو مجھے بھی دے۔ تو پھر کیا ہوا کہ جو زکریا علیہ السلام ہیں وہ اپنے محراب میں جب نماز پڑھ رہے تھے، فنادتہ الملائکہ، تو ان کو فرشتوں نے آواز دی، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، اور وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اپنے محراب میں۔
اور کیا خوشخبری دی؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی خوشخبری بھی دی اور ساتھ ہی اس کا نام بھی بتا دیا، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ وہ کوئی عام بچہ نہیں ہوگا۔ زکریا علیہ السلام جو اس عمر میں بھی دعا مانگ رہے تھے، وہ کیوں دعا مانگ رہے تھے؟ وہ اسی لیے کہ جو میری لیگسی ہے، جو یعقوب علیہ السلام کی لیگسی ہے، جو نبوت ہے، اس کا کوئی وارث پیدا ہو جائے، کیونکہ ارد گرد کا بگاڑ وہ دیکھ رہے تھے۔ جو حنہ بنت فاقوس نے نظر مانی تھی، اس کے بارے میں بھی بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ ارد گرد کا بگاڑ دیکھ رہی تھیں، کہ معاشرے میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ جو اپنی اولاد کو آگے وقف کرے، اور آگے نسلوں میں کوئی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے ایسے خاص لوگ ہوں کہ جن کے ہاتھ میں دین کی کوئی بنیادیں ہوں۔ تو اس لیے کچھ لوگ ہوتے ہیں، اور یہ ہمیشہ معاشرے میں کم ہوتے ہیں، لیکن انہی کی قربانیاں اتنی پھیلتی ہیں، اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ ساری دنیا ان سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ تو بہرحال یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی گئی زکریہ علیہ السلام کو، مصدقم بکلمۃ من اللہ، وہ تصدیق کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کلمے کی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام، مصدقم بعیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری دینے والے، وسیدن، اور وہ لیڈر ہوں گے۔ اب اس بچے کی پیدائش سے پہلے باپ کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ وہ کیسا ہوگا، وسیدن وحسوراً، اور وہ پاک دامن ہوں گے، ونبیم من الصالحین، اور وہ صالحین میں سے ایک نبی ہوں گے۔ تو زکریہ علیہ السلام جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو تو کسی اسباب کی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی تو وہ حیران ہو گئے، انسان تھے نا، تو اس لیے اب وہ حیران ہوئے اور انہوں نے پوچھا، قال ربی انا یکون لی غلام، اے میرے رب میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا، وقد بلغنی الکبر، مجھے تو بڑھاپا پہنچ چکا ہے، وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بانجھ ہے۔ اب تھوڑی دیر پہلے خود ہی تو دعا کر رہے تھے اور خود ہی اب سوال کر رہے ہیں، حیران ہو رہے ہیں۔ تو اس میں مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ یا اللہ تو مجھے دکھا تو کیسے زندہ کرے گا مردوں کو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ولم تؤمن، کیا تو ایمان نہیں لاتا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی تھی بلا ولکن لیطمئن قلبی، کیوں نہیں، میں ایمان لاتا ہوں لیکن اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میرا دل اطمینان پائے۔ تو وہ ایک ایکسائٹمنٹ میں پوچھ رہے تھے کہ یہ ہوگا کیسے۔ پھر اسی طرح سے دوسری ایک اور جو اس کی وجہ بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس خوشی کی خبر کو بار بار سننا چاہتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، ایسا ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو اسباب کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر زکریا علیہ السلام نے عرض کی قال رب اجعل لی آیہ، اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے کہ جس سے مجھے یقین ہو جائے کہ اچھا یہ ہونے والا ہے۔ قال آیتک، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری جو نشانی ہے تیرے لیے وہ یہ ہوگی اللہ تکلم الناس، کہ تو لوگوں سے کلام نہیں کر سکے گا، ثلاثۃ ایام، 3 دن، الا رمزا، سوائے اس کے کہ تو اشارے سے کوئی بات کر سکے۔ اور یہ کون سی بات تھی؟ امور دنیا پر تم لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے، ٹھیک ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرو اور صبح و شام اپنے رب کی تسبیح بیان کرو۔ اب اس میں بھی ایک بڑی عظیم علامت تھی کہ تم کلام نہیں کر سکو گے۔ اب وہ بولتے چالتے بالکل صحیح تھے، اور کیوں وہ کلام نہیں کر سکیں گے؟ تو اس میں بھی ایک مناسبت ہے، اللہ تعالیٰ جو ان کو اولاد دے رہے تھے وہ بھی اسباب کے بغیر تھی، تو اللہ تعالیٰ یہ دکھا رہے ہیں کہ تمہارے پاس بولنے کے سارے اسباب موجود ہیں اور میں تمہاری گویائی ختم کر رہا ہوں، تم امور دنیا پہ بات نہیں کر سکو گے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کو کوئی اسباب کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس دنیا کو کیونکہ عالم اسباب بنایا، تو ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ کو بھی ان کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی سبب اور کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر ان کا اللہ تعالیٰ کا فرمان تو صرف کن ہوتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ اور اپنے شکر کے لیے اللہ تعالیٰ نے
زکریا علیہ السلام کو کہا کہ آپ صبح و شام کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، یہاں تک کہ آپ حجرے سے باہر تشریف لائے، اور پھر آپ نے اشارے سے لوگوں کو بھی کہا کہ تم لوگ بھی اللہ تعالیٰ کا صبح و شام ذکر کیا کرو۔ یہ سورہ مریم میں آتا ہے۔ پھر اس کے بعد ذکر ہے مریم علیہ السلام کا۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جب کہا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے، وطہرکی، اور آپ کو پاکیزہ کیا، واصطفاکی، اور آپ کو چن لیا، علی نساء العالمین، تمام جہانوں کی عورتوں پر۔ یا مریم اقنتی، اے مریم آپ فرما بردار ہو جائیں، لربکی، اپنے رب کے لیے، واسجدی، اور سجدہ کریں، ورکعی مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کریں۔ اب یہ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت مریم علیہ السلام کا ایک شرف اور ایک بلند مقام ظاہر کرتے ہوئے ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ فرشتوں نے براہ راست مریم علیہ السلام کے ساتھ خطاب کیا ہے، اور انہیں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ چنا ہے پہلی دفعہ، اور اس کا مطلب ہے کہ آپ کو برگزیدہ کیا ہے۔ دوسری دفعہ پھر دوبارہ چنا ہے، یعنی آپ کو سارے جہان کی عورتوں پر چن لیا ہے۔ اور درمیان میں ہے وطہرکی، آپ کو ایسی سب خرابیوں سے پاک کر دیا ہے کہ جو آپ کی شان میں کسی قسم کی بھی کمی کا باعث بن سکتی تھی۔ اور اس کے شکرانے میں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب بندی بنایا ہے اپنا، اس کے شکرانے میں، اس عظیم احسان کے شکر میں آپ یا مریم اقنتی لربکی، اے مریم اپنے رب کی اطاعت کر۔ کوئی بھی اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر احسان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر دن رات بھرپور احسانات کرتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان احسانات کا شکریہ ادا کریں، اور پورے خشوع اور خضوع اور قنوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر مسلسل قائم رہیں۔ پھر فرشتوں نے مریم علیہ السلام سے کہا، واسجدی ورکعی مع الراکعین، اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ اطاعت اور فرما برداری میں یہ ساری چیزیں ویسے بھی آ جاتی ہیں، لیکن رکوع اور سجود کا جو دوبارہ ذکر کیا گیا کہ ان دونوں جو عبادت کے یہ طریقے ہیں، ان دونوں کا مقام دوسری عبادات سے افضل ہے، اور ان میں عاجزی کا اظہار زیادہ ہوتا ہے۔ تو مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا برگزیدہ کیا تھا۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں اور جو ہم آپ کو وحی کر رہے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا اتنا ہی علم ہوتا تھا جتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو علم دیتے تھے۔ وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، آپ وہاں پر موجود نہیں تھے جب وہ لوگ اپنے قلم پھینک رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے۔ کہتے ہیں کہ جب حنا جو تھیں انہوں نے جب اپنا خواب سنایا تو پھر تو سب کے سب جو ہیں وہ اس بات کا کہ ان کو شوق ہو گیا کہ مریم علیہ السلام کی کفالت وہی کریں، تو پھر انہوں نے قرآن اندازی کی، اور وہ قلم پھینکنے کا ایک طریقہ تھا جو کہ ہر مرتبہ زکریا علیہ السلام ہی کے حق میں نکلتا تھا۔ وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور آپ اس وقت پاس نہیں تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے، اور یہ ساری خبریں اللہ ہی آپ کو دے رہے ہیں۔ اذ قالت الملائکہ، اور جب فرشتوں نے کہا، یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرکی بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، کہ اے مریم اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں اپنے پاس سے ایک کلمے کی جن کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وجیہاً فی الدنیا، بڑے باروب ہوں گے وہ دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں، ومن المقربین، اور اللہ تعالیٰ کے مقرب لوگوں میں سے ہوں گے۔ اب وہ بہت اس بات پر وہ بھی حیران ہوئی، اور انہوں نے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ سوال کیا کہ اے میرے رب، میرے ہاں بچے کی پیدائش کیسے ہوگی؟ ولم یمسسنی بشر، جبکہ مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے۔ اب جب مریم علیہ السلام اس درد ذہ کو پہنچی، جب وہ بچہ پیدا ہونے والا ہوا، تو سورہ مریم میں آتا ہے، تو ظاہر ہے کہ ایک لڑکی ایک بہت ہی ایموشنل ٹرموائل میں سے گزر رہی تھی۔
تو اس وقت انہوں نے کہا کہ کاش میں وکنتو نسیم منسیہ، کاش میں بھولی بسری ہو چکی ہوتی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو کچھ اور منظور تھا نا۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کو کسی چیز میں سے گزار کر اور اس سے اپنی خدمت لے رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو نسیم منسیہ کرنے کے لیے تو نہیں کر رہے ہوتے، اللہ تعالیٰ اس کو سچی ناموری عطا کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسے مریم علیہ السلام کی جو بات ہے اس کو کس طرح سے دوسری طرف چینلائز کیا کہ آپ نسیم منسیہ نہیں ہوئیں گی بلکہ آپ یاد رکھی جائیں گی، آپ اس قربانی کی وجہ سے یاد رکھی جائیں گی۔ اور یہ بچہ تو پیدا ہوا ہے بغیر باپ کے، لیکن آپ اپنی پاک دامنی کی وجہ سے یاد رکھی جائیں گی۔ اور ساری دنیا، رہتی دنیا تک آپ دیکھیں کہ کس طرح قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کا ذکر خیر کیا ہے اور بار بار کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ایک ایسے پیغمبر کے جن کا نزول ثانی ہونا ہے، ہمیں متواتر احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا نزول ثانی ہونا ہے، وہ انہی کے بیٹے ہیں۔ اور پیچھے ساری قربانی ایک ان خاتون کی جو عمران کی بیوی تھیں۔ لہٰذا خواتین کو کبھی بھی اپنی جو اسٹرینتھ ہے، اپنی جو کیپیبلٹی ہے، اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ سورہ التحریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 خواتین کی مثال دی ہے جن کو کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے مثال بنایا ہے۔ ان میں سے ایک آسیہ زوجہ فرعون اور دوسری مریم بنت عمران۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، کہ مریم عمران کی بیٹی جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی، وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ، اور اس نے تصدیق کی اپنے رب کے کلمات کی اور اس کی کتابوں کی، وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ تھی فرما برداروں میں سے۔ کتنا ذکر خیر، کتنی سچی ناموری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی اس بندی کو دی جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں آزمایا اور وہ استقامت کے ساتھ اس ساری بات کے اوپر قائم رہیں۔ پھر ہمیں ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو آزماتے ہیں تو جیسے قرآن میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول دیا ہے کہ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، مشکل کے ساتھ ہی آسانی آ جاتی ہے۔ تو مریم علیہ السلام کو جب درد ذیل ہوا تو وہ فزیکل پین میں بھی تھیں اور وہ ایموشنل بھی شدید انگزائٹی اور پین کا شکار تھیں۔ تو ایسے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ بالکل نہ غم کریں، نہ آپ خوف کریں، اور آپ یہ کھجور کا تنا ہلائیں، آپ کے اوپر تازہ کھجوریں آ گریں گی۔ اور حالانکہ کھجور کا تنا گرانے سے نارملی تو کھجوریں نہیں گرتیں، تو یہ ان کے لیے ایک خاص تھا۔ اور پھر ان کے نیچے ایک چشمہ بھی جاری کر دیا گیا، اور پھر ساتھ کیا فرمایا، کلی وشربی وقرری عینا۔ بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو اللہ نے کرنا ہے اللہ تعالیٰ اپنا کام خود کریں گے۔ آپ اپنی انگزائٹی کو نیچے لے آئیں، کلی وشربی وقرری عینا، آپ کھائیں اور آپ پئیں اور آپ اپنی آنکھ ٹھنڈی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا پیارا سا بچہ عطا فرمایا ہے، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، I'll take care of everything، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نے اس مشکل میں ڈالا تھا، اللہ تعالیٰ ہی نے ان کو پھر نکالا، اور پھر ایسے نکالا اور ایسے ان کی مدد کی کہ وہ پنگھوڑے میں پڑا ہوا بچہ اللہ تعالیٰ نے بلوا دیا، اور اس بچے نے اپنی ماں کی برات دی۔ اس سے چھوٹے چھوٹے تو کسی بات پر انہوں نے بنی اسرائیل نے ماننا بھی نہیں تھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی بہترین عورتیں خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، مریم بنت عمران اور آسیہ بنت مزاحم جو کہ فرعون کی بیوی تھیں۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں سے تو بہت سے کامل ہوئے ہیں، لیکن عورتوں میں صرف چند خواتین ہی کمال کے درجے کو پہنچی ہیں، اور ان میں مریم بنت عمران، آسیہ بنت مزاحم فرعون کی بیوی، اور جو عائشہ کو فضیلت حاصل ہے باقی خواتین پر، وہ ایسے ہے کہ جیسے عام کھانوں پر سرید کو حاصل ہوتی ہے۔ اب یہ جو اتنے بلند مرتبت خواتین و حضرات کے واقعات ہم نے سنے، ہم نے پڑھے، تو ان کا کیا فائدہ ہے ہمیں، اور اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ ہم ان سے محبت کریں، اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کی پھر انسان اقتداء بھی کرتا ہے۔ پہلے ہمارے دل میں ان کے لیے ایک محبت پیدا ہونی چاہیے، اور اس کے بعد پھر ہم ان کی
پیروی بھی کریں گے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے جیسے نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو امت مسلمہ کو تو خود یہ دعا سکھا دی ہے کہ اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالے جو اس نے ہم سے پہلی امتوں پر ڈالے، اور مریم علیہ السلام جیسا بڑا امتحان ہم میں سے کسی پر نہیں آنا۔ وہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ تھا، وہ ہو گزرا، لیکن آج ہم ان سے سیکھنے کو بہت کچھ پاتے ہیں، صبر اور حوصلہ اور اللہ تعالیٰ پر توکل اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم العمل بالآیات کیسے کریں، جو ہم نے پڑھا۔ تو آج ہم ایک ٹپ آپ کو دیں گے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو اور اپنے تمام گھر والوں کو اللہ کی پناہ میں دیں شیطان مردود کے شر سے، اس دعا کے ساتھ جو حنا بنت فاقوز نے مانگی تھی، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي، نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله، أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رباه، شكرا يا رباه، يمحو عتم الليل المظلم، يروي ظمأ الروح، يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح.